یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، تم اس دن سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے ان سب کو پیش کیا جائے گا. یہ پیشی سب کی ہوگی. اور لا تخف منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھی بھید اس دن اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. اب یہاں سے یہ سمجھ لینا کہ شاید اللہ کو نعوذ باللہ کچھ باتیں معلوم نہیں تھیں اور قیامت کے دن جب یہ سامنے سارے پیش کیے جائیں گے تو اس دن باتیں معلوم ہوں گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. ما کان وما یکون، جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، اس سارے کے سارے کا اللہ کو علم ہے. تو یہاں پیشی کس معنوں میں ہوگی؟ یہاں کیا بید ہیں جو اللہ سے اس وقت نہ چھپے رہیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جو پیشی ہوگی یہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی کہ اے انسان، آج دیکھ کہ تو نے کس وقت کیا کیا کچھ کیا تھا، وہ سارے کا سارا تیرے سامنے. اللہ تو جانتا ہے لیکن بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھانے کے لیے یہ پیشی ہوگی. اسی لیے آگے اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال، جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی. فَيَقُول، وہ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو آؤ دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ. یہ موضوع پہلے بھی کئی موقع پر میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا. اسے معلوم ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا گیا اور میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کے دیے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں فائز و مرام، میں کامیاب، میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی. وہ تو لوگوں کو کہے گا کہ یہ میری ڈگری دیکھو. جیسے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے، ڈگری لے کے آئے تو وہ چاچا کو، خالہ کو، ماموں کو، پھوپھی کو، فلاں کو، ماں کو، باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، وہ سب کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ یہ میں آج پاس ہو گیا، میں نے ڈگری حاصل کر لی، کورس کیا ہے، ڈپلومہ مل گیا ہے، خوشی کے ساتھ دکھا رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو گھر ہی نہیں آ رہا. اس نے جب کالج میں جا کے یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے لسٹ دیکھی، اس میں اس کا نام ہی نہیں آیا. پاس والوں کے نام آنے تھے، اس میں نام ہی نہیں ہے. پاس والوں کو ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملنا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر وہ نمبر کارڈ جو ہوتا ہے جس میں نمبر دیے جاتے ہیں کہ اس کو اتنا اتنا ملے ہیں، وہ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے فیل ہونے والے نمبر ہیں، اس میں دیکھو 100 میں سے کسی کے 20 ہیں، کسی کے 21 ہیں، کوئی 15 ہیں. اب یہ کارڈ دکھائے گا لوگوں کو؟ یہ تو کارڈ جیب میں چھپائے گا اور اپنا منہ بھی چھپاتا پھرے گا. وہاں صرف وہ آدمی اپنا نامہ اعمال یا اپنی کتاب دکھائے گا جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ فائز المرام ہوگا. وہ آدمی کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب ملے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، میں حساب کتاب کو پہنچوں گا. انی ظننت، مجھے یہ یقین تھا. ظن کا لفظ قرآن کریم میں کہیں یقین کے معنوں میں، اور ظن کا معنی کبھی کبھی شک و شبہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں نا، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ظن یہ بہت ہی غلط بات ہے، کسی کے بارے میں ہمارے اردو میں بد ظنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ظن بد ظنی کے یا شک و شبہ کے معنی میں، اور قرآن کریم میں ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی. یہاں ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں ہے. انی ظننت، میں نے گمان کیا تھا، مجھے کوئی شک نہیں تھا بلکہ مجھے یقین تھا، میرا گمان یقین پر مبنی تھا، مجھے کامل یقین تھا انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے حساب کتاب کو جا کے ملنا ہے، مجھے حساب کتاب ملے گا، مجھے بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ لوگوں کو بھی دکھائے گا اور خوشگوار زندگی بسر کرے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا گویا کہ جنتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے دوچار رہے گا. یہ خوشگوار
اور دل پسند زندگی گزارے گا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں رہے گا۔ دائیں ہاتھ والے کو اللہ رب العزت آخرت میں کیا دے گا، اس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں جائے گا، وہاں اسے کوئی سیڑھی لگانے کی یا کوئی ایسی چیز پھینکنے کی، پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پتھر پھینکوں، کوئی پھل گرے میں پکڑوں اور کھاؤں، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قطوفہا دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ جس پھل کو جب چاہے گا وہ ہاتھ سے پکڑ کے توڑ کے کھا لے گا۔ اور جنت میں تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، ہمارے لیے اتنا عمدہ انتظام کرے گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس درخت کا پھل مجھے ملے، اللہ رب العزت وہ پھل آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے سامنے دسترخوان پہ مہیا فرما دے گا۔ وہاں تو اللہ نے بندے کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں کہ آج ان کا تصور بھی ناممکن ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جنت میں اس کے میوے، اس کے پھل جو ہیں دانیاں جھکے ہوئے ہوں گے، قریب آئے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا کہ پچھلے دنوں میں زندگی میں تم نے جو اچھے عمل کیے ہیں اس کے بدلے میں آج کھاؤ اور پیو اور مزے کرو۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت کے میوے ملیں گے، اور اگر دوسرا کھاتا رہا، ساری عمر اپنی مرضی کی، ساری عمر روزہ رکھا تو وہ بھی اپنی مرضی کا، سال بھر روزے نفل روزے کا یاد نہیں رہا، پورا سال نکل گیا، اور شعبان کی 15 تاریخ آئی تو مولویوں نے شور مچا دیا کہ آج روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ لیا۔ سال بھر روزہ نہیں رکھا، جبکہ ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں، پیر کا جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہے، 2 سالانہ روزے ہیں، بلکہ 3 ہیں، 9 ذی الحج کا اور 10 محرم اور 9 یا 11 محرم۔ کوئی روزہ یاد نہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ ہے، صوم داؤدی کوئی یاد نہیں۔ 15 تاریخ آئی جس کا کسی صحیح حدیث سے ذکر نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا، وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر زندگی اس طرح اپنی مرضی سے گزار کے جائے گا تو پھر یہ نعمتیں یہ ملنے والی نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے صحیح احادیث سے، قرآن کریم سے ثابت احکام کو مانیں، انشاءاللہ یہ جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے کے ساتھ، یعنی جو جی چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے، بڑے مزے کے ساتھ کھاؤ۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں جو تم نیک عمل کرتے رہے یہ ان کا بدلہ ہے۔ اور آگے